اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارا موضوع تقوی ہے۔ قرآن میں ہے کہ قرآن ھدی للمتقین ہے، قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ روزہ ہم پہ فرض کیا گیا اور ہم سے پہلی امتوں پر بھی کہ ہم متقی بن جائیں، صاحب تقوی ہو جائیں۔ مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ تقوی کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ بہت مختلف تشریحات ہیں اس کی۔ کچھ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، کچھ کہتے ہیں عبادات کرنے کا نام تقوی ہے، کچھ کہتے ہیں نیکی کے کام کرنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا ایک چھوٹا راستہ ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا، دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہیں، اور تم بیچ میں سے گزر رہے ہو۔ اپنے لباس، اپنے چادر کو ان جھاڑیوں میں الجھنے سے بچانے کا نام تقوی ہے۔ اب ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس گھاٹی سے گزرتے ہوئے ہمارے دائیں بائیں ایسی اٹریکشنز ہیں، ایسی برائیاں بکھری پڑی ہیں جو ہمیں اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ ہمیں ان کو اپنے دامن سے بچانا ہے، اپنے دامن کو ان سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگر ہم محفوظ رکھ کے نکل گئے تو ہم متقی قرار پائیں گے، اور اگر ہم ان میں الجھ گئے جن میں بڑی لذتیں ہیں، بڑی چاشنی ہیں، بڑی اٹریکشنز ہیں، لوگ اس میں اب پھنسے ہوئے ہیں بری طرح، تو وہ تقوی نہیں ہے، وہ صاحب تقوی نہیں رہتے۔ ایک یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جس کے ذہن میں ہر وقت یہ رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے واچ کر رہا ہے، مجھ پر پوری نگاہ رکھتا ہے، جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا، اللہ کی نظر کے بارے میں انہوں نے بات کی تاکہ بندوں کو احساس ہو کہ اللہ مجھے کس طرح دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے جو کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر پر رینگنے والی کالی سیاہ چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کی آواز بھی سنتا ہے، تاکہ بندوں کو اس بات سے یہ احساس ہو جائے کہ ہم کتنی گرفت میں ہیں اللہ کی، اور اللہ ہمیں کس طریقے سے واچ کر رہا ہے، کیسے ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارا کوئی فعل، کوئی قول، کوئی پروگرام، کوئی ارادہ اللہ کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کی گرفت سے آزاد ہوں۔ اس احساس کا ہونا بھی تقوی کہلاتا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا کسی اور اینگل سے دیکھتا ہوں۔ ہمیں پروردگار عالم نے مختلف قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دی ہے، منہ دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں۔ یہ ساری مختلف قوتیں ہیں، سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، پکڑنے کی، محسوس کرنے، یہ قوتیں ہیں۔ ان قوتوں کا استعمال جب آپ پروردگار عالم کی خاطر کرتے ہیں، اس کی فرما برداری میں کرتے ہیں، اس کے احکامات کے مطابق کرتے ہیں، تو آپ متقی ہو جاتے ہیں۔ اپنی ان قوتوں کو کسی کے خلاف استعمال سے روکنا تقوی ہے۔ جو قوتیں آپ کو عطا کر دی گئی ہیں، جس سے آپ اس کائنات میں فعال ہیں، اپنے سارے معاملات چلاتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، تعلیم چلاتے ہیں، حکومتیں چلاتے ہیں، نوکریاں چلاتے ہیں، سب کچھ ان 5 قوتوں سے تو آپ کر رہے ہیں۔ اگر یہ آپ سے چھین لی جائیں تو آپ ایک گوشت کا لوتھڑا ہیں، وہ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ آپ اسی سے کرتے ہیں۔
تو جب آپ ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، اپنے خواہش نفس پہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ متقی نہیں رہتے۔ اور جب ان قوتوں کو آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور کسی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ان کو داخل نہیں کرتے، کسی کے خلاف اس سے کام نہیں لیتے، کسی کا مال نہیں لوٹتے، کسی کی عزت نہیں لوٹتے، کسی کو دھک نہیں پہنچاتے، کسی کو ضعف نہیں پہنچاتے، کسی کو آزار نہیں دیتے، تو پھر آپ متقی ہو جاتے ہیں ان قوتوں کے استعمال سے۔ اور جب آپ ان قوتوں کا مس یوز کرتے ہیں تو آپ کے اندر گلٹ بھی پیدا ہوتا ہے، احساس گناہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ گناہ تیرے دل میں کھٹکتا ہے کانٹے کی طرح، تجھے اندر چبھتا ہے۔ وہ عمل جو تجھے خوشی دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے؟ فرمایا وہ عمل جو تجھے خوشی دے وہ نیکی ہے، اور وہ عمل جو تیرے اندر خوف پیدا کر دے، گلٹ پیدا کر دے، وہ گناہ ہے۔ مگر وہ ہوتے تبھی ہیں کہ جب ان حواس کو، ان قوتوں کو جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، ودیت کر دی ہیں، آپ مس یوز کرتے ہیں، غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں، تو آپ تقوی، صاحب تقوی نہیں رہتے۔ اور جب انہی قوتوں کو آپ فرما برداری خداوند میں استعمال کرتے ہیں تو آپ صاحب تقوی ہو جاتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر تو مجھے 2 چیزوں کے استعمال کی ضمانت دے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک وہ جو تیرے دانتوں کے درمیان میں ہے، اور ایک وہ جو تیری رانوں کے درمیان میں، تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بات وہیں آ گئی نا کہ استعمال جو ہے وہ ہے اصل چیز، کہ اگر آپ نے استعمال درست کر لیا ان قوتوں کا تو اللہ کے برگزیدہ ہو گئے اور تقوی والے ہو گئے۔ پھر آپ معاشرے میں بھی ڈریں گے، حکومتوں کے قانون کی پاسداری بھی کریں گے، چاہے مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، جس کا جو قوانین ہوگا اس کا احترام کریں گے، معاشرے کے قانون کا احترام کریں گے، خاندانوں کے قانون کا احترام کریں گے، رشتہ داریوں کے قانون کا احترام کریں گے، اپنی ذاتی زندگی کو روک کے رکھیں گے، اپنی حیثیت سے باہر نکلنے کی کاوش نہیں کریں گے۔ یہ جو ان جبلتوں کا اور ان قوتوں کا استعمال کو روکنا ہے، اللہ کی فرما برداری کے فریم کے اندر جو روک رہا ہے وہی صاحب تقوی ہے۔ اور متقی کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں نیکوکاروں سے زیادہ پرہیزگاروں کی ویلیو ہے، پرہیزگاری کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ پرہیزگاروں کو اللہ دوست رکھتا ہے، مقرب رکھتا ہے۔ صرف نیکوکاروں کے لیے تو اللہ نے جنت کی بات کی ہے کہ نیکوکاروں کا معاوضہ، نیکی کا معاوضہ جنت ہے، مگر پرہیزگاروں کا معاوضہ اللہ خود ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو تقوی جو ہے یہ پرہیزگاری ہے کہ اپنے ہاتھ کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو روک لینا اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایک بات میں بڑی کمال کی دیکھی، بہت تجربات کرتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، غور کرتا رہتا ہوں۔ ہم جو بھی برائیاں کرتے ہیں، جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ایک شخص نے 100 گناہ کیے، 90 گناہ زبان سے کرے گا، 10 گناہ باقی جسم کے اعضاء سے کرے گا۔ اگر آپ اپنی زبان کو روک لیں، اپنے منہ کو روک لیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے غیبت نہیں کرنی، یہ سب منہ سے کرتے ہیں، آپ نے کسی پہ تہمت نہیں لگانی، آپ نے کسی پہ معترض نہیں ہونا، آپ نے فحش کلامی نہیں کرنی، آپ نے حرام مال نہیں کھانا، صاحب تقوی ہو گئے، صرف منہ کو قابو کرنے سے۔ اور میرا خیال ہے یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے کہ ایک زبان کو قابو کر لیں۔ صرف زبان کو قابو کرنے سے
آپ اللہ کے گھر متقیوں میں داخل ہو جائیں گے کہ اس سے کسی کو آزار نہ دیں. ورنہ لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ استعمال ہو، پاؤں استعمال ہو، بہت ریئر ہوتا ہے. ہر وقت جو چیز آپ استعمال میں لا رہے ہیں نا، حرام بھی اسی سے کھاتے ہیں، حرام بھی اسی سے کماتے ہیں، جھوٹ بول کے رزق کما رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ اگر آپ لوگ کوشش کریں کہ رمضان کی برکت اٹھائیں اور فیض اٹھائیں اور تقوی میں داخل ہونے کے لیے زبان کو قابو میں کر لیں، اپنے منہ کو قابو میں کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ آپ اسی رمضان میں متقیوں میں داخل ہو جائیں. کوئی مشکل لگتا ہے یہ کہ آپ زبان کو قابو کر لیں؟ میں تو اسے نہیں سمجھتا. تھوڑا سا برداشت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا بھائی جو ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے وہ بڑے باپ کا بن جائے، کہہ لے، ہم چھوٹے بن جاتے ہیں. تقوی میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ عجز اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھتے ہیں کہ مجھ سے دوسرا ہر حال میں بہرحال بہتر ہے. جب آپ کی سوچ یہ آ جاتی ہے کہ دوسرا مجھ سے بہتر ہے تو آپ کے اندر دوسرے کا احترام وارد ہو جاتا ہے. اور جب دوسرے کا احترام شروع کر دیتے ہیں تو بد زبانی، بد کلامی، غصہ، گالی گلوچ، تہمت لگانا، غیبت کرنا نکل جاتا ہے. اور اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ کے جو بھی آپ نے نیکیاں کی ہیں وہ بھی سب زائل ہو جاتی ہیں. یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس سے بڑا کوئی ناپسند فعل جھوٹ کے بعد نہیں ہے. غیبت بہت ہی ناپسندیدہ ہے اور منہ سے ہی کرتے ہیں، جھوٹ بھی منہ سے بولتے ہیں. تو تقوی حاصل کرنے کے لیے، متقی بننے کے لیے اپنی جان چھڑا لیں، آپ اپنے منہ کو قابو میں رکھ لیں کہ آپ یہ ارادہ کر لیں کہ آپ نے اس منہ کو مس یوز نہیں کرنا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ نے خاموشی کا راستہ اختیار کیا. اور گفتگو جب بھی آپ فرماتے اتنی مختصر ہوتی، کائنات میں اتنی مختصر گفتگو کسی کو نصیب نہیں ہوئی. اختصار، جتنا زیادہ آپ بولیں گے اتنا زیادہ غلطیاں کریں گے، جتنا خاموش رہیں گے اتنی غلطیاں آپ کی کم ہوں گی. تو متقی وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو، انعامات کو، نعمتوں کو مس یوز نہ کرے، کسی کے آزار کے لیے، کسی کے ذوف کے لیے، تکلیف کے لیے ہرگز استعمال نہ کرے. تو تقوی اس پرہیزگاری کا نام ہے کہ جس میں آپ کو بے شمار مواقع میسر آتے ہیں، جس میں آپ بڑی لذتیں اٹھا سکتے ہیں. مگر اگر اللہ آپ کے مانے ہو، آپ کو پتہ ہو کہ میرا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس وجہ سے رک جائیں. اس رکنے سے اسی لمحے آپ متقیوں میں داخل ہو جاتے ہیں. اور متقی کا مقام جو ہے وہ مسلمان اور مومن سے بھی زیادہ ہے. صاحب تقوی کے لیے اللہ نے قرآن کو ہدایت قرار دیا ہے. ہدل یعنی کہ تحفہ ہے قرآن متقیوں کے لیے. ہدل للمتقین، تحفہ ہے. ہدایت جو ہے یہ اللہ کا انعام ہے، گرانٹ ہے، تحفہ ہے. تحفہ ہے قرآن متقیوں کے لیے. تو متقی وہ جو اپنے ہاتھ کو روکے، اپنی آنکھ کو روکے، کسی کے مال کی طرف، کسی کی عزت کی طرف اس کی آنکھ نہ اٹھے، وہ دوسروں کی ٹو نہ لگائے، اپنی ناک کو روکے، دوسروں کی سن گن نہ لے، اپنے کانوں کو روکے، دوسروں پہ الزام تراشی نہ کرے، تہمت نہ کرے، غیبت نہ کرے، زبان کو روکے، اپنے پاؤں کو روکے کہ کسی کے آزار کے لیے، کسی کے استحصال کے لیے اس کے پاؤں نہ اٹھیں. جس نے ان 4-5 چیزوں کو روک لیا وہ اللہ کے ہاں صاحب تقوی، صاحب مراد، صاحب جنت، صاحب مرتبت. اللہ کرے میری یہ گزارشات آپ کی سمجھ میں آ جائیں. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.